اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو تھمبنیل اور ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم حیات وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بات جو بھی کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قادیانی مرزائیوں سے جب بھی بات ہوتی ہے کہ آؤ مرزا قادیانی کے کردار پہ بات کرو، مرزا قادیانی کی سیرت پہ بات کرو، مرزا قادیانی کو کم از کم ایک سچے انسان تو ثابت کر لو، مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان یا ثابت کر لو، تو وہ فوراً رونے لگ پڑتے ہیں اور چھلانگے لگائیں گے، جی آؤ حیات مسیح پہ بات کرو، آؤ وفات مسیح پہ بات کرو، آؤ حیات عیسیٰ پہ بات کرو، آؤ نزول عیسیٰ پہ بات کرو، اجراء نبوت پہ بات کرو اور ختم نبوت پہ بات کرو۔ ہمیں یہ بتاؤ خاتم کا کیا مطلب ہے اور خاتم کا کیا مطلب ہے۔ ان ابحاث میں نا سادہ لوگ مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ مرزا قادیانی کی حرام کاریاں اور زنا کاریاں چھپ سکیں، اور اس قسم کی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ جو گفتگو ہے اس کے اندر ہم مسلمانوں کو، سادہ لو عوام کو پھنسا دیں کہ یہ عام عوام تو یہ باتیں نہیں جانتی، یہ اصطلاحات نہیں جانتی، تو یہ الجھ کے رہ جائیں گے، اور ان کی ہم توجہ ان کے اس مرکز سے ہٹا دیں گے کہ جو یہ مرزا قادیانی کو کتیا کر رہے ہیں، وہ یہ باز آ جائیں گے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو قادیانیوں کے لیے مضر ہے، کیونکہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ انہیں مروا گیا ہوا ہے، مرزا قادیانی انہیں مروا گیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حیات و وفات مسیح از مرزا قادیانی۔ تو انشاءاللہ بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوگی اس ٹاپک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے، ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا، انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا، وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ممبر، جوائن کا بٹن دیا ہے اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے، اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں patreon.com کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ٹریک میں بھی میرا نمبر چل رہا ہے اور بینر پہ بھی شو ہو رہا ہے 0324114531۔ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو اپنا نام اور اس ملک کا نام جہاں پہ آپ قیام پذیر ہیں واٹس ایپ کرتے ہیں، آپ کو ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر لیا جائے گا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت، رد قادیانیت، مرزائیت، انجینئر مرزا جیلمی کا رد، جاوید غامدی کا رد، ملحدین کا رد، اور جتنے بھی فتنے ہیں، گوبر شاہی کا فطرہ ہے، ڈبہ پیروں کا فطرہ ہے، دیگر جتنے بھی فطرے ہیں ان کے رد سے متعلق آپ کو وہاں پہ ڈیٹا ملتا رہے گا، تحریری صورت میں، آڈیوز کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں، ڈاکومنٹس کی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ ہم جب لائیو آتے ہیں یا اپنے دیگر پروگرام کرتے ہیں تو ان کے شیڈیول بھی وہاں پہ شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم آج اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ موضوع ہمارا بہت اہم ہے کہ مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود نہیں ہیں، نہ ہی وہ زندہ موجود ہے، نہ ہی دوبارہ نازل ہوں گے، بلکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ جبکہ ان کے اس عقیدے پر مرزا قادیانی ایسی جھوٹیاں مار کے گیا، ایسی جھوٹیاں مار کے گیا ہے کہ یہ وہ چھپاتے بھی رہے پر چھپا نہیں پائیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم نے قادیانی فتنے کو اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے مرزا قادیانی کی پٹاری، مرزا قادیانی کی تصنیف کردہ کتب کا مجموعہ روحانی خزائن کھل گیا۔ تو یہاں پہ میں پہلے بتاتا چلوں، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، نہ وہ زندہ ہیں اور نہ ہی قرب قیامت آنا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے،
کیسے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زندہ نزول فرمائیں گے۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ اس کے برعکس ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہودیوں والا عقیدہ ہے، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اب وہ نعوذ باللہ من ذالک فوت ہو چکے ہیں اور نہ زندہ ہیں نہ ہی انہوں نے آنا ہے۔ اب مرزائی کہتے ہیں اس عقیدے پہ ہمارے سے بات کرو۔ مرزا قادیانی کی سیرت و کردار کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ اگر اسی عقیدے کو دیکھ لیا جائے تو مرزا قادیانی ایسی نے پھینٹی لگا کے گیا ہے کہ وہ پھینٹی آج تک یہ چھپا نہیں پا رہے۔ تو پھر چلتے ہیں روحانی خزائن کی پہلی جلد، سب سے پہلی جلد، اور صفحہ نمبر ہے 593۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور انقطار میں پھیل جائے گا۔ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، الو کے پٹھو دوبارہ کون آتا بتاؤ میرے سے؟ جو پہلے ہو کے گیا وہی آتا ہے کہ جو پہلی دفعہ آ رہا وہ آتا ہے؟ ظاہر ہے جو پہلے ہو کے گیا وہی آتا ہے نا۔ تو ثابت ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہلے اس دنیا میں آئے تھے وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ آپ کا مرزا قادیانی لکھ گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ بدلا، بغیرتیاں ماری، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، حضرت مریم علیہ السلام کو گالیاں دی، اور ان کی حیات کا انکار کیا، ان کے نزول کا انکار کیا، ان کے رفع آسمانی کا انکار کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 601 پہ لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے اور تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام پر حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے تو حق محض جو دلائل واضح اور آیات بشرہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ اس دنیا پر اتریں گے۔ لو مرزیو، تم تو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا پہ نہیں آنا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ اس دنیا پہ اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خسو خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا۔ مطلب کج اور ناراست، کج کمی کوتاہیوں والے، ناراست جو راہ راست سے ہٹ گیا ان کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ لو تسی کہتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، انہوں نے آنا ہے دوبارہ، وہ حیات ہیں۔ یہ کیا ڈرامے بازی قادیانیوں نے رچائی ہوئی ہے؟ ایک طرف مرزائی ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح فوت ہو گئے، مرزا قادیانی الو کا پٹھا وہ تمہیں جوتیاں مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اچھا، یہ میں نے کہا تھا نا مرزا قادیانی ایک نمبر کا کنجر بندہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے توہین بھی بڑی کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 431 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے،
لکھ لعنت مرزا قادیانی، لکھ لعنت مرزائیو، الو کے پٹھو، تم لوگ دن رات روتے ہو کہ ہمارا عقیدہ وفات مسیح وفات مسیح۔ مرزا قادیانی کہتا ہے حیات مسیح بھی اور نزول مسیح بھی، صرف وفات نہیں، مرزا قادیانی تو کہتا ہے حیات بھی اور نازل بھی ہوں گے۔ وہ الو کا پٹھا کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام انجیل کو ناقص کی ناقص چھوڑ کے آسمانوں پہ چلے گئے، تم لوگ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کچھ شرم ہے یا کر لو۔ یہ آگے دیکھ لیں، روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 464 ہے۔ مرزا قادیانی بک بک کرتا ہے کہ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ لو، وہ ایک الو کا پٹھا گنجو انکل سمجھ تو گئے ہوں گے، وہ کنجر بندہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا اور حیات کا جو عقیدہ ہے وہ غیر قرآنی تصور ہے۔ ابے الو کے پٹھے، جو تیرا پیدائشی باپ ہے نا، جسے تو نے شروع میں نبی مانا تھا، ٹھیک ہے نا، جس کی جماعت نے تیری دوبر پہ ٹھڈا کرا کے تجھے نکال دیا ہے، ابے الو کے پٹھے، وہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ لو، تیرا باپ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس دنیا میں آنے کی پیش گوئی موجود ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ لکھ لعنت چوڑے ہو، ڈرامے بازو۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں، یہ میں نے تھمبنیل پہ 3 تصویریں لگائی ہوئی ہیں نا، ایک لگایا ہوا ہے سر سید احمد خان 1 نمبر کا فراڈیا ڈرامے باز الو کا پٹھا، اور دوسرا جو ان کا نیو بیبی ہے جو پاکستان میں آج کل بڑی بک بک کرتا ہے، یہ جو سینٹر میں ہے غامدی، جاوید غامدی، اور لیفٹ سائڈ پہ ہے مرزا قادیانی۔ یہ تینوں منکرین حدیث ہیں، اور ان سب کا باپ رائٹ سائڈ پہ بڑی بڑی داڑھی والا الو کا پٹھا سر سید احمد خان ہے، جسے آپ کے تعلیمی نصاب میں ایک ہیرو بنا کے شو کیا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں لادینیت، انکار حدیث کا بانی سر سید احمد خان ہے۔ الہاد کو اس نے بڑا فروغ دیا الو کے پٹھے نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور کا جو تصور ہے وہ کریٹ اس نے کیا تھا۔ بہرحال مرزا قادیانی آگے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 52 پر لکھتا ہے، اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخباروں کی کتابوں کے روح سے اور اخبار کی کتابوں کے روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس ہے، دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لکھ لعنت مرزائیو، ایک بار پھر لعنت، در لعنت۔ تم لوگ کہتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تمہارا ابو مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے، بلکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تم انہیں اپنی طرف آتا آسمان سے اترتا دیکھو گے۔ الو کے پٹھو، تم لوگ مرزا قادیانی کی نہیں سمجھتے، ہماری کہاں سے سمجھو گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ لکھ لعنت اور اگلا حوالہ تمہارے سامنے۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 297 پہ لکھتا ہے، سو واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح موعود کی کھلی پیش گوئی موجود ہے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یہ پیش گوئی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اور ڈوب مرے وہ الو کے پٹھے کنجر قسم کے لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا جو عقیدہ ہے یہ غیر قرآنی، غیر اسلامی ہے۔ الو کے پٹھو، قرآن سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، احادیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، کتب تاریخ سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بلکہ آسمان سے زندہ نزول کریں گے قرب قیامت۔ اگر ان چیزوں سے تمہیں تسلی تشفی نہ ہو تو تمہاری منجی تھلے ڈنڈا پھیر کے تمہارے بڑے باپوں کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں
اس لیے جو بکواس کرنی ہو نا اس بکواس کو اپنے منہ میں رکھا کرو، اس لیے بات وہ کیا کرو جو حقائق پر مشتمل ہو، ایسی بات نہ کیا کرو جو شریعت سے ٹکرائے، ورنہ ہم تمہارے پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے، الو کے پٹھے بک بک کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آ کے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ آخری حوالہ ہے مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 18 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب منارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی، جو اس منارے کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت مسیح موعود کے حق میں اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا۔ لو مرزا قادیانی ابھی بھی یہی بک بک کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انا تم لوگ مر گئے مرزئی جھوٹ بول کے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، لکھ لعنت مرزئیو، تمہاری بات تو مرزا قادیانی سے بھی نہیں مل رہی، مرزا قادیانی بھی تمہیں جھوٹیاں لگا گیا۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لو، یہ جو ڈرامے بازی ہے نا تمہارے کلٹ کی، اس ڈرامے بازی میں سے نکلو، اپنا تعلق نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو اور مرزا قادیانی سے توڑو، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہ سکو اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر ہو۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ تمام صاحبان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹہوڈ اسے لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں جب کبھی لائیو ہے تو آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل وزٹ کریں، انشاءاللہ رد مرزائیت پر آپ کو بہت سے موضوعات پر یہاں پہ آپ کو مدلل مواد ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔